ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر قیاس اسلم نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر ابھی آج ہی مالی سال 2025-26 کا وفاقی بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے قومی اسمبلی میں, تو کیا کہیں گے سر, کیا توقع کی جا سکتی ہے عوام کی جانب سے؟ دیکھیں, آئی ایم ایف نے کچھ شرطیں لگائی ہیں, اس کے تحت تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ٹیکس بڑھیں گے اور لیویز بڑھیں گی. ایگریکلچر ٹیکس بھی لگے گا. تو جب ٹیکسز بڑھیں گے تو عوام صرف مہنگائی توقع کر سکتی ہے, کیونکہ چیزیں جب مہنگی ہو جائیں گی تو ان کے پاس بچتیں نہیں ہوں گی. آئی ہوپ کہ انڈسٹری کو کوئی مراحتیں دے دیں تاکہ انڈسٹری جو ہے وہ امپلائمنٹ جنریٹ کر سکے, ورنہ اگر سرکار نے ہی چلنا ہے لوگوں کے پیسے پہ تو پھر گروتھ 2.73 سے زیادہ نہیں ہو سکتی اس لیول پہ. ہمیں چاہیے کہ سرکار کا حجم نیچے کریں, ٹیکس کا ریٹ نیچے کریں, خود و نوش پہ ٹیکس نہ لگائیں, ویلتھ ٹیکس لگائیں تاکہ امیروں پہ ٹیکس لگے. سیلز ٹیکس کو بھی نیچے لائیں, کیونکہ ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ پاورٹی آپ کی بڑی ہے, 47% پہ چلی گئی کیونکہ سیلز ٹیکس لگا ہوا ہے. تو ہمیں اب بڑا سیریسلی اپنے جو ہیں اس بجٹ میں الٹا کرنا پڑے گا. عوام کو ٹیکس چھوٹ دینی پڑے گی, جو سیلریڈ کلاس ہے اس کو ٹیکس چھوٹ دینی پڑے گی, جو میں نہیں سمجھتا کہ دیں گے. اور آپ ویلتھ ٹیکس لگائیے, آپ امیروں پہ ٹیکس لگائیے, وہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. بٹ عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ چیزیں مہنگی ضرور ہوں گی کیونکہ یہ نئے ٹیکس لگنے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ جو امیر طبقہ ہے اس پر مزید ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے, لیکن ہم نے گزشتہ بجٹ میں بھی دیکھا اور یہ سروے رپورٹ بھی سامنے آئی تھی کہ جو سیلری کلاس ہے اس نے سب سے زیادہ ٹیکس ادا کیا ہے, جبکہ جو تاجر برادری ہے یا اگر ہم کہیں جو ایلیٹ کلاس ہے ہمارے یہاں کی, ان کی جانب سے ٹیکس وصولی اس طرح نہیں ہوئی ہے. اب حکومت کو, جیسے کہ اب حکومت کہہ رہی ہے کہ باہر کے ملک کے بھی سفر پر پابندی لگا دی جائے گی, مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے. جو طبقہ ایلیٹ کلاس میں ٹیکس ادا نہیں کر رہا وہ کس طرح ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں, اگر حکومت کی ول ہو تو یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے آپ ڈیجیٹائز کریں, آپ جو کمرشل بابڈا کے بل ہیں اس کے ساتھ ریشنلائز کریں. آپ کو پتہ ہے کہ کون سے امیر لوگ ہیں, آپ ان کو ٹیکس کے خط بھیج دیجئے اور پھر آپ دیکھیے, آپ فیصلہ کیجئے. میں نے آپ سے عرض کی کہ ویلتھ ٹیکس لگائیں کہ اگر 2 یا 3 ایکڑ کی زمین جو ہے اس پہ میں ریزیڈینشل کی بات کر رہا ہوں, اس پہ ٹیکس لگنا بہت ضروری ہے. آپ جو بڑے کاروبار ہیں ان کے پروفٹس پہ لگائیں, ان پٹ پہ کم کریں. اور جو ریٹیل ہے, جب تک آپ ریٹیل کو ٹیکس نہیں کریں گے چیزیں کوئی بہت مشکل نہیں ہے. آفٹر آل حکومت کی ریٹ, مگر جب آپ خود مفت بجلی, مفت گیس, مفت گھر استعمال کر رہے ہوں گے, مفت پیٹرول استعمال کر رہے ہوں گے, مفت کاریں استعمال کر رہے ہوں گے, تو آپ نہیں لگاتے یہ سارے ٹیکسز, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے رشتہ داروں پہ لگتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر قیاس صاحب, آئی ایم ایف کی شرائط کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ کافی سخت ہو سکتی ہیں. گزشتہ بجٹ میں بھی ظاہر سی بات ہے آئی ایم ایف کی شرائط تھیں, اور تب بھی ٹیکس بڑھانے کے حوالے سے آئی ایم ایف کی شرائط تھیں. اس مرتبہ یہ شرائط کتنی سخت ہو سکتی ہیں یا کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہیں, کیونکہ جو گزشتہ بجٹ میں آئی ایم ایف کی شرائط تھیں اس کے مطابق جو ٹارگٹ تھا وہ تو اچیو نہیں ہوا. دیکھیں, آئی ایم ایف کی جو چاہتا ہے وہ اور چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ آپ کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو. وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ ان کا حجم کم ہو. وہ بھی یہ بھی چاہتا ہے کہ جو آپ کے گورنمنٹ میں انٹرپرائزز ہیں ان کو بیچا جائے. اب وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ پاورٹی ایلیویشن ہو. وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ پیٹرول لیویز بڑھائی جائیں اور ٹیکس کو ریشنلائز کیا جائے. آپ نے پچھلے 1 سال میں یا اس سے پہلے بھی کبھی ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں کی, نہ پاورٹی ایلیویشن کی ہے. پاورٹی بڑھ گئی ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ اب 47% لوگ جو ہیں وہ پاورٹی بلو پاورٹی لائن ہو گئے, ایبسولوٹ پاورٹی کے نیچے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں, اور وہ سیلز ٹیکس کو الزام دے رہے ہیں.
آپ کے کوئی ادارے جو ہیں وہ آپ نے ان کو ڈاؤن سائز نہیں کیا، آپ نے کوئی جو ہے ٹیکس کو ریشنلائز کیا ہی نہیں اس لیول پہ۔ پچھلے سال آئی ایم ایف کے کہنے کے باوجود آپ نے صرف سیلری کلاس پہ ٹیکس لگایا۔ ریفارمز آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایف بی آر میں کتنے وہ کامیاب ہوتے ہیں وہ ابھی دیکھا جائے گا۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بہت سارے ڈائلاگس ہوئے ہیں، ان کی شرطیں ہیں، بٹ آپ نے زیادہ تر ان کی شرطیں جو ہیں وہ اس طریقے سے مانی ہی نہیں ہیں، کیونکہ آپ مان نہیں سک رہے ان دیٹ کانٹیکسٹ۔ اتنا کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف آپ کو اگلی ٹرنچ دے دے، مگر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا اتنا مہنگا ہو جائے کہ آپ کی اپنی انڈسٹری جو ہے وہ اگر افیکٹو ہے، کاسٹ افیکٹو ہے تو چلے، ورنہ نہ چلے تاکہ ملٹی نیشنل آ جائیں۔ مگر آپ مراتے دیتے ہیں۔ ابھی بھی یہ پتہ لگا ہے کہ ہم نے پچھلے بجٹ میں 50% مراتے دیے ہیں ٹیکسوں میں انڈسٹری کو، اور وہ پھر بھی اس کی گروتھ کو بہت زیادہ نہیں آئی۔ سو آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کی کیپٹلزم کی طرف ریشنلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر نہ تو ول ہے نہ کیپیسٹی ہے اس لیول پہ جانے کی۔ بہت کم 22 to 25% آپ کی جو اکانومی ہے وہ منی کلاس ہے، اس کو زیادہ کر لیں تو وہ 30% ہو جائے گی۔ باقی تو لوگ 1000-2000 روپے روزانہ سے زیادہ کماتے ہی نہیں ہیں، وہ نہ ٹیکس دے سکتے ہیں، نہ ٹیکس کی شرح کے اندر آتے ہیں، تو آپ پھر انہی پہ لگائیں گے نا جو منیڈ کلاس ہے۔ اب آپ جب دیکھیں کہ اس میں پارلیمنٹیرینز اور سینٹ کے چیئرمین اور جو ہیں آپ کے اسپیکر کی آپ 5 گنا تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں، منسٹر 60-70 منسٹر رکھتے ہیں، جب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ کم آپ کریں اداروں کو، تو آپ نے کہاں مانی ہے آئی ایم ایف کی باتیں؟ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب وہ ٹیکس کی بات کرتے ہیں، لیویز کی بات کرتے ہیں، تو آپ دھڑا دھڑ پیٹرول پہ بھی لگا دیتے ہیں، بجلی پہ بھی لگا دیتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ بجلی اس دفعہ کم کر دیں تو انہوں نے کہا پیٹرول بڑھا دیں، تو میرا خیال بجلی کی قیمتیں بھی کم نہیں ہوئی اور پیٹرول بھی بڑھ جائے گا۔ تو ان اے وے آپ اپنی ریشنلٹی بھی حکمران دیکھ رہے ہیں نا کہ کاریں مفت کیسے آنی ہے اور مفت پیٹرول کیسے آنا ہے، تو وہ قوم سے ہی نکالنا ہے۔ تو آئی تھنک آئی ایم ایف کے ساتھ تھوڑا سا ہی وہ ریشنلٹی کرتے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ جب تک آپ پروفٹ مارجنز کو نہیں بڑھائیں گے، جب تک آپ انڈسٹری کو ایکسپینڈ نہیں کریں گے، ڈیورسیفائی نہیں کریں گے، امپلائمنٹ جنریٹ نہیں کریں گے، ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے، یہ سارا کام، یہ اکانومی اسی چکر میں، اس کو ہم ویشس سرکل آف پاورٹی کہتے ہیں، اسی میں رہے گی۔ گروتھ 2.5 2.7 زیادہ کھینچ لیں گے 3%، مگر آپ کی پاپولیشن جی گروتھ بالکل ٹھیک ہے، 3% یہ ہے۔ پلان ضرور سر کرنے چاہیے سر۔